آگے قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو ان میں بہت سوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کلام اللہ نے رسول پہ نازل کیا، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اصل میں تو ہم تو قرآن پیش اصل کرتے ہی نہیں نا غیر مسلموں کے سامنے، ہمارا تو آپس کے پھڈے ختم ہوں گے تو پھر آگے غیر مسلم کو پیش کریں گے نا۔ قرآن کہہ رہے یہ جو قرآن اصل جب یہ سنتے ہیں نا، اے مخاطب تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، ایسا ان پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی، آنسوؤں میں آنکھیں نہیں بہا کرتی، آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آنسوؤں سے آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اب آپ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرواؤ کہ یار آنکھیں تو بہہ جائیں گی تو وہ تو بندہ ہی اندھا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بلاغت ہے کہ اتنا روتے ہیں گویا آنسو نہیں بلکہ آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، ان کو حق مل جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس اللہ پہ ایمان نہ لے کر آئیں اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس کو تسلیم نہ کریں، ہمیں کیا ہو گیا؟ اتنی واضح آیات، اتنا صاف ستھرا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ جو میرا بیان تھا نا جو گورے نے سنا اور کہا ملنا چاہتا ہوں، وہ توحید پر تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن نے توحید کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا نا، تو اس سے وہ متاثر ہوا تھا، پتہ نہیں گیا کہاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا۔ اللہ اسے ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے۔ ایک اور گورا مارکیٹ میں آیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، امریکن تھا، مسلمان ہوا، اتنی بڑی ماشاءاللہ اس کی داڑھی، اور افغانستان میں امریکی فوجی بن کے آیا تھا ٹھیک ہے نا، مسلمان ہوا، ریٹائر بھی ہو گیا تھا وہ تو مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہو کے ادھر پاکستان بھی آیا، ادھر ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا تھا، ابھی پتہ نہیں شاید امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کو مسلمان بھی سوات کے ایک پٹھان نے کیا، تو اس نے اس کو قرآن دیا، سمجھایا، تو وہ اتنا، ابھی میں سوات جا رہا تھا تو وہاں ہمارے وہ دوست ملے، انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے قرآن حفظ کرنے کی، اس گورے کی، وہ قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقولون وما لنا لا نؤمن باللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اتنی واضح آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ دیکھو دنیا میں اگر اسلام کو صحیح معنوں میں تبلیغ کی اجازت دے دی جائے نا تو اتنی اسپیڈ سے اسلام پھیلے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں غیر مسلموں میں تبلیغ کرتے ہیں نا، ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک۔ بھائی آپ تو براڈ مائنڈڈ ہو، آپ تو لبرل لوگ ہو، آپ تو کہتے ہو کہ کوئی بھی کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، امریکہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، یو کے میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، لندن میں بھی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اس تبلیغ سے اسلام پھیل رہا ہے، ہندو سارے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں، عیسائی سارے آ رہے ہیں، ان کو اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں، تو بھائی پادریوں کو بھی ہم چانس دیتے ہیں، وہ بھی اپنے بڑے بڑے سیمینار منعقد کریں، ہم نے کب منع کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ہم پنڈتوں کو بھی کہتے ہیں یار تم ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا پروگرام کرو یار، میں بھی آؤں گا اس میں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی ہم تو آزادی دے رہے ہیں نا، ہم کوئی تلوار کی طاقت سے تھوڑی کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیکولر اور لبرل حکومتیں ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نظریہ رکھنے میں، کوئی بھی تھیوری رکھنے میں، کوئی بھی یعنی تھنکنگ کے معاملے میں ہر آدمی کیا ہے؟ آزاد۔ تو بھائی آزادی دو سب کو یار۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہندو کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہندوستان میں کہ وہ اپنی لوگ اس پر اعتراضات کریں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کھڑے ہو کر اعتراضات کا جواب دیں۔ ہم سب سے پہلے میں اعتراض کروں گا پنڈتوں سے، بھائی گائے کو اگر آپ اپنی ماں کہتے ہو اس لیے کہ وہ دودھ دیتی ہے تو بھینس تو پھر نانی ہوئی،
کیا خیال ہے بھائی؟ بکری ممانی ہوئی چھوڑا سا تو وہ بھی دودھ دیتی ہے بھائی. اور اونٹنی کیا ہوئی پھر؟ جو ہم تو ڈبے کا دودھ آج کل تو لوگ، میں تو نہیں پیتا خیر، لوگ ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں، تو ڈبہ ان کا کیا ہوا پھر تو ڈبہ بھی کچھ ہوگا. اور بھائی ہم یہ پنڈت سے اشکال کریں گے کہ 4 بھگوان پہ ایک کیا مل رہا ہے تھائی لینڈ میں؟ فری، ہول سیل کے حساب سے. تو یہ بھگوان کی عزت ہے یا توہین ہے؟ بھگوان کے ریٹ ایک جیسے کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں؟ 4 بھگوان پہ ایک فری، بولو کیوں مل رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا بھائی یہ لکھا ہے قرآن میں، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ کیا لکھا بھائی؟ وہ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی پوری دنیا میں جانے کی آزادی دو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی اسلام اس سے غالب آ جائے گا، یہ اپنی رائے تھوپ دیں گے، تو بھائی ہم پادریوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یار ایک سیمینار ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہوگا، اگلے دن کس کا ہوگا؟ کوئی پوپ ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا، اس کا بہت بڑا وہ پروگرام ہونا چاہیے، اس میں ہم اشکالات کریں گے. تو سب کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن یہ اجازت نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر کھلی چھوڑ دے دی تو اسلام کا پلہ بھاری ہوگا. اسلام کے مقابلے میں اس کے ٹکر میں کوئی آئے گا نہیں اس کے مقابلے میں. اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی نا، تو انہوں نے بتایا کہ لندن میں جو مجھ پہ پابندی لگی ہے وہ اس بیس پہ لگی ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. لیبل تو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے نا اچھا خوبصورت سا، قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں اگر میں یہی دعوت دینا چھوڑ دوں، میں اتنی مصلحت سے کام لوں، تو پھر میں کرنے کیا جاؤں گا وہاں پہ؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویژن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے. کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی بیس ہی آپ جڑ سے اڑا دیں تو میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں؟ انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے، یعنی پھر مطلب کیا ہوا؟ میں تو وہاں ویسے ہی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں. تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا، ہندوؤں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے. یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویژن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے. کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی بیس ہی آپ جڑ سے اڑا دیں تو میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں؟ انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے، یعنی پھر مطلب کیا ہوا؟ میں تو وہاں ویسے ہی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں. تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا، ہندوؤں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے.